نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون تو کیا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس جیسا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنی صنعت کے عجائبات اور انوکھی مخلوقات کا ذکر فرمایا۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت کے کمال اور اس کی وحدانیت اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں اس کے یکتا ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کلام فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر اور ناکارہ بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ اللہ رب العالمین جو اپنی قدرت اور حکمت سے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ ان بتوں جیسا ہے کہ جو اپنے عاجز اور بے قدرت ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بنا سکتے؟ جب اللہ رب العالمین ان جیسا ہے ہی نہیں تو عقل مند کو کب سزاوار ہے کہ ایسے خالق اور ایسے مالک کی عبادت چھوڑ کر اور بے عاجز اور بے اختیار بتوں کی پرستش کرے یا انہیں عبادت میں اس کا شریک ٹھہرا سکے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پیغام دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جیسے کہ تندرست بدن، آفات سے محفوظ رہنا، اسی طرح صحیح جسم، صحیح آنکھیں، عقل سلیم کا سلامت ہونا، اور ایسی سماعت کہ جو چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہیں، جیسے کہ ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا وغیرہ، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین نے بندے کو عطا کی ہیں۔ جیسے کہ اسی طرح بندے کے لیے دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمام چیزیں یہ اتنی کثیر ہیں کہ تم اگر ان کا شمار کرنا چاہو تو ان کا شمار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، حتیٰ کہ اگر بندہ اللہ کی چھوٹی سی نعمت کی بھی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ کبھی بھی اللہ کی چھوٹی سی بھی نعمت کی معرفت حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو ان نعمتوں کا کیا کہنا کہ جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اگر اپنی زندگیاں بھی لگا دو تو یاد رکھو کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے اور اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو نہیں کر سکو گے تو پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ لغفور رحیم، کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر جیسا شکر ادا کرنا لازم ہے، اگر تم ویسا نہ کر سکو تو یاد رکھو کہ پھر بھی تمہارا رب اتنا کرم کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہے کہ تمہاری گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، اور وہ شکر ادا کرنے میں تمہارے گناہوں کے باوجود بھی تم پر اپنی نعمتیں وسیع فرماتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے بھی کبھی تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ تو یہ وہ رب ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں انسان آ جائے اور شکر ادا کرے، انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ رب کریم اتنا کرم کرنے والا ہے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے وہ اپنے بندے کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا گناہگار ہے، بلکہ اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ آگے فرمایا کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو، یعنی تم اپنے عقائد، اپنے اعمال میں سے جو چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، یاد رکھو کہ اللہ وہ سب جانتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام ظاہری اور باطنی
اعمال جانتا ہے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے، ہر اس مسلمان کے لیے عبرت بھی ہے، بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ جو لوگوں سے تو چھپ کر برے اعمال کرتا ہے اور اپنا برا عمل وہ اس لیے کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ ڈرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس رب سے نہیں ڈرتا کہ جو اس کی تنہائیوں سے، اس کی خلوتوں سے باخبر ہے اور اس کے اعمال کو جانتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں بہت بڑا پیغام دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ڈر کر تو ہم اعمال چھپا دیتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں ڈرتے اور اعمال برے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنے کے لیے یہ آیت بتا رہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ کب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مستند مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس آیت میں جو لفظ یدعون آیا ہے اس کا معنی عبادت کرنا لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے جب قرآن آج کے جدید دور کے مفسرین نے جب کیا تو انہوں نے یہاں پکارنے کا معنی لیا، حالانکہ یہ پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا۔ آپ پیچھے چلے جائیے تو ان میں سے میں چند نام آپ کو گنوا دوں۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر جو تفسیر بیضاوی کے بہت بڑے، امام جلال الدین سیوطی، ابو سعید محمد بن محمد اور علامہ اسماعیل حقی، ان سب نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کافر جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے مخاطب ہوا اور ان لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کفار اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ کوئی چیز کو پیدا کر سکیں بلکہ وہ خود پتھروں اور لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کس انداز سے قرآن مشرکین کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ اے مشرکوں تم غور تو کرو کہ تم کس بتوں کو پوجتے ہو، تم کس بتوں کو جو لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، جو پتھروں سے بنائے جاتے ہیں، تم ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، ان کو اپنا معبود بنا دیتے ہو کہ جو اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں انہیں بلکہ دوسروں نے بنایا ہے، اور اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں کہ یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بت جو ہیں کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے کہ وہ بے جان ہیں، ان میں روحیں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ اپنی عبادت کرنے والوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگلی آیت میں جو اموات غیر احیاء اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو پھر یہ اللہ کی طرح زندہ ہوتے۔ کہ دیکھیے کس انداز سے قرآن بتا رہا ہے کہ تم جن بتوں کو یہ سمجھتے ہو تو پھر یہ اللہ کی طرح زندہ ہوتے، اور اللہ رب العالمین کو کبھی موت نہ آئے گی، وہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں یہ بے جان ہیں، زندہ نہیں، اور ان بتوں کو خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو قرآن ان سب کو دعوت فکر دیتا ہے ایسے مجبور اور بے جان اور بے علم معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی پیرا روی سے محفوظ فرمائے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آگے چلتے ہوئے لیکن یہاں پر اموات غیر احیاء، یہ بھی اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو مستند تفاسیر میں تفسیر طبری، تفسیر سمرقندی، تفسیر بغوی، تفسیر ابو سعید اور تفسیر قرطبی اور تفسیر ساوی، یہ بہت
بڑی تفاسیر ہیں، ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اموات غیر احیاء سے مراد بت ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بھی یہاں پر ان آیات کا مصداق انبیاء کو ٹھہرایا اور اولیاء کو قرار دیا۔ بات پیچھے سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین پیغام کن کے بارے میں دے رہا ہے کہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں اتنی بڑی ٹھوکر کھائی اور لوگوں کو گمراہ کیا کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے ہیں یہ سب بھی مردہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اولیاء کو بھی کہا کہ یہ بے جان ہیں، انہیں خود خبر نہیں کہ یہ کب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ بات وہ بتوں کی چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ چسپا جو ہیں ان آیات کو فٹ جو ہے وہ انبیاء پر کر دیتے ہیں اور اولیاء پر کر دیتے ہیں۔ میں نے تفاسیر کے نام آپ کو بتا دیے کہ تمام مستند تفاسیر میں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اموات غیر احیاء سے مراد جو ہے وہ بت ہے۔ اور پیچھے سے آپ نے آیات بھی سنی کہ جن کے لیے یہ آیات کا نزول ہوا تو وہ کون ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں انہیں بتا دیا کہ تمہاری عبادت کا مستحق ایک معبود ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے، کہ وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں نظیر اور شریک سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے تو یہ وجہ اس آیت میں بتا دی کہ وہ اللہ کو ایک اس لیے نہیں مانتے کہ انہیں آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور قرآن نے کہا کہ ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ متکبر ہیں، کہ حق بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، فرمایا اس کے ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی وہ حق کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ وہ متکبر ہیں۔ یاد رکھیے کہ تکبر کرنے والا مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا کافر ہو، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور تکبر سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکبر حق بات کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ اب ہر بندہ یہ غور کر لے کہ یہ دو باتیں جب پائی جائیں گی تو وہ متکبر ہے۔ ایک بات کہ حق بات جو بھی ہو اس کو جھٹلا دیا تو گویا کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ دوسری بات کہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ یاد رکھیے گا کہ تکبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں ان کا برا انجام بیان کیا گیا کہ جو بھی تکبر کرے گا، قرآن میں کیا آتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یعنی جو تکبر کرتے ہیں، پھر ان سے اللہ کی آیتیں یعنی اللہ کی نشانیاں پھیر دی جاتی ہیں، انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ اپنے تکبر میں ہی وہ گھومتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بعض لوگ دعا، اس کو علماء نے دعا بھی لکھا اور عبادت بھی، یعنی جو عبادت سے، دعا کیا ہے یہ بھی عبادت ہے، تو فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پیغام دیا ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اور تکبر کرنے والوں کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں تو سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن
مردوں کی صورت میں چوٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی، اور پھر انہیں جہنم کے ایک بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور ان پر آگوں کی بھی آگ چھا جائے گی، اور ان کو دوزخیوں کی پیپ طینۃ الخبال سے پلائے جائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے، یعنی اپنے پاؤں سے ان کو روند کر آگے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایسے تکبر کرنے والوں کی کوئی قدر نہ ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ بہت خطرناک مرض ہے اور یہ ہمارے باطن میں ہوتا ہے، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، اگر نہ کیا تو یہی انجام ہوگا۔ علاج کے لیے علماء نے 2 باتیں لکھی۔ اس تکبر کا علاج 2 چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنا کام خود کرنا۔ ہم جو دوسروں سے کرواتے ہیں اس میں بھی تکبر آ جاتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ اپنا کام خود کرنا، اور اس کی حدیث پاک میں اس کا دلیل دی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ یعنی بعض اوقات جب کسی منصب پر ہوتا ہے تو سامان اٹھانے میں بھی انسان کو وہ بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنا آسان حل میرے آقا نے بتا دیا کہ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ اب اس میں بندہ غور کرتا چلا جائے، میرے آقا نے ایک جملے میں سب کو سمجھا دیا، اور علماء نے اس کو آسان کر کے لکھا، اپنا ہر کام خود کرنا۔ تو پھر بیوی پر بھی تکبر انسان کو نہیں آئے گا۔ بعض اوقات گھر میں بھی انسان ہوتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے، یہ کام یہ میں نہیں کروں گا، یہی کرے گا، تو یہ اس میں اب آپ ہر جگہ فٹ کرتے چلے جائیں تو انسان اس کام سے بچ جائے گا۔ نمبر 2، عاجزی اختیار کرنا اور مسکین کے ساتھ بیٹھنا۔ اس کو بھی حدیث پاک سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ یعنی غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ ہمیں کچھ پیسہ مل جائے تو کوئی غریب ہمارے پاس بیٹھتا ہوا بھی ہمیں برا لگتا ہے، تو پھر یہ بات یہاں سے پتہ چلی کہ تکبر انسان کے اندر آیا۔ تو جہاں اسی لیے فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھو، اور اگر اس مسکینوں کے ساتھ کیسا، اس حدیث پاک کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے نواسے بھی ہیں، جن کو میرے آقا نے اپنا بیٹا بھی کہا، اگر ان کی مبارک زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ چند مسکینوں کے پاس سے آپ گزرے تو وہ لوگ مسکین کھا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت امام حسین کو جب دیکھا تو ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ کا یہ لقب بھی تھا، تو آپ بھی یہ غذا کھا لیجئے۔ امام حسین کس مقام پر ہے، لیکن آپ اپنی سواری پر تھے، لیکن مسکینوں نے دعوت دی، آپ اپنی سواری سے اٹھ رہے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہی آپ نے یہ والی آیت پڑھی، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ بے شک اللہ مغروروں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان سب مسکینوں کو کہا کہ میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، اب تم میری دعوت کو قبول کرو، چلو میرے ساتھ، میرے گھر پر چلو، اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اپنے در دولت پر انہیں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا اور انہیں دولت بھی عطا کی، اپنی سخاوت میں سے کچھ انہیں دیا بھی، اور فراغت کے بعد یہ سارے مسکین چلے گئے۔ تو یہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کہ جو ہمیں صحابہ کی زندگی میں، ہمیں اہل بیت کی زندگی میں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے تکبر سے اور ہر قسم کے باطنی امراض سے اللہ آج کیونکہ چاند رات ہو گئی اور ماہ مبارک ماہ میلاد کا آغاز ہو گیا، اللہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میلاد کے صدقے میں، نور والے آقا کے صدقے میں اللہ ہماری زندگیوں میں نور عطا فرمائے اور ہر قسم کے باطنی امراض سے اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے قرآن حکیم میں سنایا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا فرما، اپنے محبوب جو نور علی نور ہے میرے مولا، جن کو تو نے رحمت للعالمین بنا کر میرے مولا تو نے اس ماہ میں ہمیں عطا فرمائے، میرے آقا کی آمد کا صدقہ یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو مولا کریم قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم سے ہمیشہ مرتے دم تک اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے مولا کریم گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، محفوظ فرما۔ کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنے محبوب کے صدقے، اپنی محبوب کی رحمت للعالمین کا صدقہ اپنی رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ، جس کے دل میں جو مراد ہو اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔